مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے، خدا کی خاص رحمت سے بڑا مہمان آیا ہے۔ مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ میزبان عالم رمضان پروگرام کے ساتھ محمد سلیمان علیہ نیر حاضر خدمت ہے۔ آج انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رشوت کا کلچر کیسے ختم ہو۔ تو دو مہمانان گرامی جو ہمارے پاس اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں، ایک ان میں سے وہ ہیں جو مستقل ہمارے ساتھ جو ہے الحمدللہ ساتھ دیتے ہیں اور جوائن کرتے ہیں۔ میری مراد جو ہے ڈاکٹر مفتی ثناء اللہ فاروقی صاحب حافظہ اللہ، ہم دل کی عطا سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ القمر ٹی وی پر اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، اور آج ایک نئی شخصیت، ایک نئی ہستی ہمارے ساتھ جو ہے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، جنہوں نے ہمیں جوائننگ دی ہے، اور میں ان کا دل کی عطا سے جو ہے نا وہ شکر گزار ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری مراد جو ہے فضیلت الشیخ ابو بکر قمر بہاولپوری، انہوں نے آج ہمیں جوائن دیا ہے، تو القمر ٹی وی کی طرف سے دل کی عطا سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب باقاعدہ ہم پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے، اور تلاوت کے لیے جو تشریف لانے والی یوتھ میں سے ایک بالکل نئی کھلتی ہوئی کامپل میری مراد ہے حافظ محمد ابراہیم، جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائیں اور ہمارے دلوں کو سرور بخشیں۔ رشوت کا کلچر کیسے ختم ہو؟ تو سب سے پہلے میرا سوال جو ہے وہ فضیلت الشیخ ابو بکر قمر بہاولپوری صاحب سے ہے۔ کیا رشوت دینے والا اور لینے والا کیا دونوں برابر کے مجرم اور گنہگار ہیں، یا صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا، یا دونوں ہی ہوں گے؟ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا احکامات نازل ہوئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت سے نوازے۔ القمر ٹی وی کو بھی اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ بھی ہے اور بہت اچھا ورک بھی ہے الحمدللہ۔ دوسری بات کہ آج کا یہ جو موضوع ہے یہ بھی معاشرتی حوالے سے بھی، اور جو کچھ اس وقت صورتحال ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل بد سے محفوظ فرمائے، اور اس کی وجہ سے جو معاشرے کے اوپر اثرات بد ہیں اللہ ان سے بھی محفوظ فرمائے۔ قرآن و سنت میں رشوت کے حوالے سے بالکل واضح تعلیمات ہیں، واضح احکامات ہیں، جیسا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لا تدلوا بہا الی الحکام، کہ یہ مال جو ہے یہ حکام کی طرف لے کے جاتے ہیں اس لیے کہ دوسروں کے حق کو اپنے قبضے میں لیا جائے، دوسروں کا حق مارنے کے لیے بطور رشوت جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ دوسرا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے الراشی والمرتشی کہ کلاہما فی النار، کہ دونوں ہی جو ہیں وہ جہنمی ہیں، رشوت لینے والا بھی رشوت دینے والا بھی۔ ہاں اس میں ایک صورت ہے کہ اگر دینے والا جو ہے وہ دینا نہیں چاہتا، مجبور ہے، اس کو مجبور کر دیا، اور وہ کسی کا حق نہیں لے رہا، اپنا حق جو ہے وہ لینا چاہتا ہے، اپنا حق لینا چاہتا ہے، لیکن آگے جہاں اس کا پالا پڑ گیا ہے، جیسے کہ آج کل دفاتر میں ہوتا ہے، دفتروں میں تو لوگ جاتے ہیں اور کئی تو کہتے ہیں جی ہم یہاں جو تنخواہ لیتے ہیں وہ یہاں آنے کی لیتے ہیں، اور جو کام کرنا ہے وہ ہم نے رشوت لے کرنا ہے۔ تو یہ انتہائی بری بات ہے۔ تو وہ تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو اس حدیث کا اطلاق پورا ہے۔ اب ایک بندہ بیچارہ اپنا حق لینے کے لیے وہاں جاتا ہے اور اس کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، تو وہ اگر مجبوری میں کرتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائیں گے۔ باقی اسلام کے احکام دو ٹوک ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ جب بھی کسی کا حق لینے کے لیے، کسی کا حق دبانے کے لیے کوئی رشوت لے یا کوئی دے، دونوں کے لیے دونوں برابر کا۔ اچھا ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب، مزید اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے، یعنی قرآن و حدیث ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ کائنات کے رب العالمین کا حکم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کے بارے میں کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، القمر ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس کو پھیلنے اور پھولنے کی سعادت نصیب کرتا رہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے
اس میں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح طور پر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے حلال طیب جو ہے نا وہ کھاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ حکم دیا ہے جو حکم اس نے اپنے انبیاء کو دیا تھا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی جماعت تم پاک مال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہاں پر ایک جو اصطلاح اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے، میں ذرا اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا رکھا ہے، کلوا من الطیبات پاک کھاؤ، واعملوا صالحا نیک عمل کرو۔ پاک کھانے سے ہی نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیک اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، نیک عمل قبول ہوتے ہیں۔ تو جو آج کل حرام کمائی مختلف ذرائع سے حاصل کی جا رہی ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ اس دور کے اندر وہ رشوت خوری بن چکا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، جان بوجھ کر تم حکام کے پاس لے جاتے ہو، رشوتیں دے کر لوگوں کا حق کھانا چاہتے ہو، تو یہ جائز نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اور جس طرح شیخ ابھی حدیث بھی بیان کر رہے تھے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اس میں تو جہنم کی وعید ہے، اور سنن ابو داؤد کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے جس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے کہ جو رشوت لیتے ہیں اور رشوت دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، رحمت سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اور رشوت جو ہے نا یہ نحوست ہے، جس بھی معاشرے کے اندر یہ گند آ جاتا ہے پھر اس معاشرے کے اندر کوئی بھی کام آپ میرٹ پہ نہیں کر سکتے۔ آج ہماری حکومت کے دعوے تو یہ ہیں کہ ہم ہر کام میرٹ پہ کرتے ہیں، لیکن آپ حقیقت میں جا کے جب دفاتر کے اندر دیکھیں گے، اور خاص طور پر جو حکومتی دفاتر ہیں، آپ کو کبھی کسی بھی دفتر سے واسطہ پڑ جائے، جن حکومتی اداروں کے بارے میں حکومت بڑی سٹک ہو کے کہہ رہی ہوتی ہے نا کہ یہاں پر رشوت نہیں ہے، اللہ کی قسم وہاں پر اتنی ہی زیادہ رشوت ہوتی ہے، بلکہ جتنی یہ سختی کرتی ہے حکومت، ہمارے ہاں رشوت کے ریٹ اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، سب سے زیادہ پھر غلاظت وہیں پائی جاتی ہے، وہاں پائی جاتی ہے، اور ریٹ بڑی بڑھ خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے ڈاکٹر صاحب فاروق صاحب نے ناظرین بات بڑی اچھی فرمائی کہ حرام کھانے سے پھر انسان کے اندر حرامی پنا تو پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کلی طور پہ انکار تو نہیں، لیکن 100 میں سے شاید کہ 1% اس کے اندر نیکی کا جذبہ رہے، باقی 99% تصور بھی نہیں ہے حرام کھانے والا نیکی کی طرف جائے گا۔ ہاں لیکن اگر وہ حلال کھائے گا تو پھر 100% اس کے متعلق یہ گمان غالب ہے کہ وہ پھر حلال کام ہی کرے گا، اور اس کے اندر اچھائی کا یہ اگر وہ نیکی کر بھی لے گا صاحب تو وہ اس کی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں، کیونکہ وہ پیسہ حرام کا ہے، پیسہ حرام کا ہے، وہ تو غذی بالحرام کی کیفیت جب بن جاتی ہے تو پھر نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ کیا رشوت سے کمایا گیا مال گھر والوں کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ والحمد للہ۔ اب ایک چیز آپ دیکھیں کہ جیسے شریعت حرام کہہ رہی ہے، کمانے والا گھر کا سربراہ ہے تو اس کے لیے بھی وہ حرام ہے، اور جب وہ اپنے گھر لے کے آئے گا گھر والوں کے لیے بھی ظاہر ہے وہ اولاً تو حرام ہی ہوگی۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر گھر والوں کا علم میں ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے جو ہے وہ آ رہا ہے یا کیا آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں ان کے لیے کوئی رخصت ہو، لیکن اگر وہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سربراہ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں کماتا ہے، تو حرام کمانا بھی حرام ہے، حرام کھانا بھی حرام ہے، حرام لگانا بھی حرام ہے، حرام تو پھر حرام ہی ہے نا۔ قیامت کے دن مال کے بارے میں 2 سوال ہونے ہیں، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں پہ کیا، تو اس سے بھی معلوم یعنی رسول اللہ کی حدیث ہے نا، ان مالہ من این اکتسب وفیما انفق، یعنی سورس آف انکم کیا تھے، ذریعہ آمدن کیا تھے، آمدن کے ذرائع کیا تھے، سد اسباب کیا تھے، اور وہ پھر خرچ کہاں کیا۔ خیر یہ تو ایک الگ بات ہے جی، اس کا اثر یعنی اولاد کی تربیت پر کتنا پڑتا ہے؟ محترم علامہ صاحب آپ نے بھی خوبصورت بات کہی ہے کہ حرام کھا کے حرامی پن تو آ سکتا ہے، حلالی نہیں پن آ سکتا۔ یہ حرام کمائی کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ اتنے برے اثرات رکھتی ہے، اتنے بد اثرات رکھتی ہے کہ دیکھیں آج ہمارا معاشرہ اس بات پر روتا ہے کہ جی بچے فرما بردار نہیں، بچے والدین کی بات نہیں مانتے۔ بہت سارے اچھے لوگ خود نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بچے نمازیں نہیں پڑھتے۔ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے، فرما برداری نہیں کرتے، یا وہ نماز نہیں پڑھتے، یا وہ دین کی طرف مائل نہیں ہوتے، تو پھر آپ اپنی کمائی چیک کریں، کہیں آپ بچوں کو حرام تو نہیں کھلا رہے۔ اگر آپ بچوں کو حرام کھلا کے یہ سمجھیں کہ وہ نمازیں پڑھیں
یہ سمجھیں کہ وہ روزے رکھیں یا آپ کے فرما بردار ہوں، ان کے اندر حرام کمائی کی نحوست یا رشوت خوری کی نحوست. اور آپ نے ابھی بات کی تھی کہ گھر والوں پر اس کا کیا یعنی اثرات ہو سکتے ہیں، یا حلال ہے یا حرام ہے. دیکھیں آج کے دور کے اندر جس قدر میڈیا عام ہو چکا ہے نا، ہر بندے کو دوسرے بندے کے بارے میں پتہ ہے. بالکل. خاص طور پر بہت کم شاذ و نادر ہو سکتا ہے کہ کسی گھر والے کو اپنے بارے میں نہ پتا ہو یا اپنے سربراہ کے بارے میں نہ پتا ہو کیا کرتا ہے. وغیرہ دیکھیں ہر بندے کو پتا ہے کہ اگر میرے والد صاحب کسی ملازمت کر رہے ہیں کسی جگہ پر تو ان کی تنخواہ کتنی ہے، ٹھیک ہے، اسکیل کتنا ہے اس کا، اور اسکیل وائز تنخواہ انہیں سب کو پتا ہے کہ اتنی تنخواہ ملتی ہے اسکیل پہ. اگر وہ شخص گھر میں اس کی 40,000 تنخواہ ہے یا 50,000 تنخواہ ہے اور گھر کے اندر اس کے آ رہا ہے 2-2 لاکھ 50-50 لاکھ 40-40 لاکھ روپیہ، تو گھر والوں کو یہ سوچنا تو بنتا ہے کہ ہمارے ابا جی کی تنخواہ تو 50,000 ہے، تو یہ 5 لاکھ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں مہینے میں، اور یہ جو ہمارے خرچے اور اللہ تللے پورے کہاں سے ہو رہے ہیں. تو یہاں سے ان کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا مفاد تو اس میں ہی ہے، ٹھیک ہے ابا جی لاتے رہیں. اور بلکہ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا، بسا اوقات مرد نہ بھی لینا چاہے رشوت تو اس کے گھر والے اس کو مجبور کر دیتے ہیں، تانے مار لے تینوں اسی بھرتی کو کروایا سی، ہم نے تمہیں جب بھرتی کروایا تھا پتہ کتنے پیسے دے کے کروایا تھا، 10 لاکھ ہم نے بھرا تھا، 20 لاکھ بھرا تھا، کس لیے تاکہ تم کما کے لے کے آئے. اور پھر یہ تانے دیے جاتے ہیں فلاں دیکھو وہ اتنے پیسے لا رہا ہے، فلاں نے کوٹھیاں بنا لی ہیں، فلاں نے گاڑیاں بنا لی، تم نے کیا بنایا، تم بھی تو اس کے ساتھ ہی کام کرتے ہو. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ مرد وہ رشوت نہیں لینا چاہتا لیکن گھر والوں کے تانوں سے مجبور ہو گیا، کہتا چلو ٹھیک ہے بیتی لیکن چونکہ حرام کھانے والے کا حرامی پناہ اس قدر ہو جاتا ہے، اس کے مطلب مشہور میں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، وہ غیرت ختم ہو جاتی ہے نا، ضمیر مر جاتا ہے. فصل معاشی تھا. آپ علامہ صاحب میں آپ کو ایسی مثالیں دوں آپ حیران رہ جائیں گے کہ گھر میں میت پڑی ہوتی ہے، اللہ کی قسم میتیں پڑی ہوتی ہیں، اور رشوت کا چسکا اتنا گندا ہے، جس طرح خون لگ جاتا ہے نا منہ کو کسی کو، تو یہ ایسا خون لگا ہوتا ہے کہ گھر میں لوگوں کے وہ پڑی ہوتی ہے میت اور راشی ان کے سرانے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی چائے پانی دو تاکہ ہم جائیں اور تم اپنی میت کو عزت کے ساتھ جو ہے نا دفنا سکو، اگر ہم کھڑے ہم نے میت نہیں دینی آپ. یہ تو آدم خور ہو گئے، بالکل آدم انسانوں کا کچھ آگے چوسنے والے، خون پینے والے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حرام کا جو ہے وہ اولاد کی تربیت پہ کتنا برا اثر ہوتا ہے اور اولادیں کیوں نافرمان ہیں. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنا دو، اللہ اس اولاد کو تمہارا فرما بردار بنا دو. ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا، اور ایک کنعان ہے، ایک کنعان ہے اور ایک اسماعیل ہے. اور کنعان وہ ہے جو نوح علیہ السلام کا اولو العزم پیغمبر 950 سال باپ کی تبلیغ کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوا. اور ایک وہ ہے کہ جس نے باپ نے کہا کہ اللہ حکم دیتا گردن کاٹ ستجدونی انشاء. انہوں نے ہمیں ایک بات سنا، انہوں نے کہا کہ پرانا ہی کو مختصر سا 1 منٹ کا، ایک شخص جو ہے وہ سلف میں سے کسی کے پاس ہے، مطلب سلف تو خیر نہیں، یہ اس وقت یہ جدید سواریاں جو ہیں یہ آ چکی تھیں، تو عالم دین کے پاس آیا، اس نے کہا جی میری اولاد جو ہے نا میری بات نہیں مانتی. وہ جو عالم دین تھے وہ اس کے سورس آف انکم جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ رشوت خور ہے، راشی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تو اس سوال کا جواب چاہتا ہے تو میری ایک بات مان. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کل موٹر سائیکل پہ میرے پاس آنا ہے اور موٹر سائیکل کی ٹینکی میں پٹرول کی جگہ مٹی کا تیل ڈال کے لانا ہے. وہ حیران، اس نے کہا حضرت یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ پورا کر، میں تجھے اس کا جواب دے دوں گا اور بالکل ایکوریٹ دوں گا، انشاءاللہ صحیح بات سمجھ میں آ جائے گی. بہرحال جو ہوا سو ہوا. وہ اگلے دن جو ہے وہ موٹر سائیکل کی ٹینکی میں ظاہر ہے مٹی کا تیل ڈال، اس نے کہاں سٹارٹ ہونا تھا، وہ گھسیٹتا وہ لے کے آیا پسینے سے شرابورا، کہتا ہے حضرت آپ نے مجھے عجیب مشکل میں ڈال دیا، میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا اور آپ نے مجھے جو ہے وہ کہنے لگے بس ابھی اس کا جواب. انہوں نے کہا کیا ہوا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے مٹی کا تیل ڈالا، ابھی یہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتی. وہ کہنے لگے ہے تیری؟ اس نے کہا بالکل میری ہے جی. تو نے خود خریدی؟ بالکل جی میں نے خرید، میرے نام ہے، پہلے سٹارٹ ہوتی تھی. انہوں نے کہا بالکل ہوتی ہے. انہوں نے کہا آج نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا آج نہیں ہو رہی مٹی کا. تو انہوں نے کہا ایک دن تو نے اس کے پیٹ میں غلط چیز ڈالی ہے، ایک دن، اور اس نے تیری بات ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ تیری اپنی چیز ہے، تیری ملکیت ہے. تو جس اولاد کے پیٹ میں تو ایک عرصے سے حرام ڈال رہا ہے وہ کیسے تیری بات؟ کیا بات، یہ تربیت یعنی کل مولود یولد علی الفطرہ،
ہر نو مولود بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، تو ساری بات ہے کہ ماں باپ اس کو مجوسی، نصرانی اور یہودی اس کے ماں باپ اس کو بناتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حرامی اور چور اور ڈاکو اور زانی اور شرابی بھی ماں باپ بناتے ہیں. تو ساری بات ہے کہ پھر ولیاں کر کتا کر ولی بھی پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن یہ 100 میں سے کوئی ایک مثال ہوتی ہے. باقی تو ذریعہ پتہ ہے کہ جو وہ اس لیے ہم مثال دے رہے ہیں کہ کلی طور پر ناظرین آپ یہ نہ سمجھیں، دیکھیں نا نوح پیغمبر تھے علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر، ان کا بیٹا جو ہے کنعان جو ہے کافر تھا، بیوی کافرہ تھی. اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ کیا بات ہے، اس کا کوئی نعم البدل دنیا میں. ابھی عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ نہیں ہے، اور وہ قربانی کی عید زندہ ہی اللہ نے ان کی وجہ سے کی. قیامت تک کے لیے ان کی کوئی مثال نہیں ملتی روح زمین پر. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کیا کسی مجبوری میں دیا گیا پیسہ بھی رشوت کہلاتا ہے یا نہیں؟ علامہ صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پر مجبوری کی ڈیفینیشن کرنا بھی ضروری ہے. جی جی بالکل. ایک ہمارے ہاں نا مجبوری کے نام پر بہت سارے کام ہم خود اپنے طور پر جائز کر لیتے ہیں. ہاں جی میری تو مجبوری ہے جی. حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم ایسے ہی بوجھ اٹھا کے کہ یار میں کی کروں. بالکل. مجبوری کس کو کہا جاتا ہے؟ مجبوری وہ ہوتی ہے جس کے بغیر آپ چارہ کار ہی نہ ہو، جس کے بغیر آپ زندہ ہی نہ رہ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص اس کو پتا ہے کہ یار میں نے یہاں پر پیسے نہ دیے تو میرا پھر بھی گزارا ہو جانا، میرا کام چل جائے، لیکن پھر وہ بھی دیتا ہے. وہ کہتے ہیں میری مجبوری ہے جی، تو یہ مجبوری چلے گی. ہاں واقعاتاً کوئی شخص مجبور ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ایسا کام ہے جو اس کا جائز حق ہے اور وہ اس کو لینا چاہتا ہے لیکن نہیں مل رہا، اور ادارے یا جو ادارے کا سربراہ یا جس کے ہاتھ میں وہ کام ہے وہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے دو گے، رشوت دو گے تو آپ کا کام ہونا ہے وغیرہ نہیں ہونا. اور پھر وہ مجبوراً اپنا کام، اپنا حق، کسی کا حق نہ ہو، اپنا حق وصول کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. تو یہ ویسے ہی ہم اس کو قیاس کریں گے جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ حرام چیزوں کے بارے میں کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں. فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. تو جو مجبور ہو جائے، اب یہاں پر 2 لفظ ہے مجبوری کے ساتھ، ان کو بھی ساتھ رکھنا ضروری ہے. غیر باغ، ایک تو بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور ایک حد سے زیادہ گزرنے والا نہ ہو. یعنی جتنے سے جو کام چل سکتا ہو اتنا وہ اگر کر لے گا تو ہم اس کو مجبور سمجھیں گے. یعنی جو حد کی لائن، جو باؤنڈری جو ہے اسلام نے کھینچ دی ہے نا، اس سے آگے جائے نہ اسے پیچھے جائے، بالکل اس کے اوپر. تو اگر اس پہ وہ رہتا ہے تو پھر وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. وہ مجرم نہیں ہے. مثال بھی ہے نا، ڈائریکٹ یہ نہیں ہے. تو اگر اس کی مثال نہیں تو یہ دوسری ڈائریکٹ مثال ایک اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی نا کہ یہ جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان کو وہ مجبور کرتے تھے بدکاری پہ. یہ عرب کے جو سردار ہوتے تھے انہوں نے لونڈیاں رکھی ہوتی تھیں اور پھر لونڈیاں رکھتی تھے، ان کو پھر مجبور کرتے تھے زنا کرو، بدکاری کرو، پیسے کما کے لاؤ. تو اللہ نے فرمایا وہاں پر ولا تکرہوا فتیاتکم عن البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. تم اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کرو بے حیائی پر اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. آگے کہا وَمَن يُكْرِهُنَّ، یہ میرا استدلال کی جگہ ہے، وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر ان کو مجبور کیا جائے گا تو پھر وہ ان کے اکراہ کے بعد اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو اگر کوئی شخص کسی ادارے کے ہاتھوں، کسی ادارے کے سربراہ کے ہاتھوں، کسی شخصیت کے ہاتھوں اس قدر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا جائز حق بھی وصول نہیں کر پاتا رشوت کے بغیر، تو پھر اگر وہ رشوت دیتا ہے تو ہم اس کو رشوت نہیں کہیں گے، پھر تو وہ جائز حق لینے کے لیے مجبور ہو چکا ہے واقعتاً، اور نہ ہی اس پر گناہ اللہ کی طرف نہ گزر. اچھا وہ یہ ویسے ٹاپک سے ہٹ کر، لیکن چونکہ آپ نے وہ مسئلہ چھیڑ دیا لونڈی کا، تو چلے یہ ایک عوام تک بات پہنچ جائے ناظرین تک. لونڈی جو ہے، لونڈی فار ایگزامپل جی میری لونڈی، آپ کی لونڈی یا ہمیں لونڈی ملتی ہے، تو بغیر نکاح کے کیا ہم لونڈی کے ساتھ جو ہم بستری کر سکتے ہیں؟ یعنی اس کے ساتھ ہم ازدواجی زندگی جیسا برتاؤ کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر وہ چاہتی نہیں ہے، فار ایگزامپل کہ وہ کہتی میں اس چیز پر ایگری نہیں ہوں، یا وہ لڑکی مانتی ہی نہیں ہے، تو پھر اسلام کا حکم کیا اس کے بارے میں؟ دیکھیں علامہ صاحب سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ لونڈی کی حیثیت کیا ہے. حیثیت کیا ہے؟ لونڈی جس طرح آپ کی بیوی ہے اسی طرح اس کی حیثیت ہے. اور دوسری بات اس سے بھی آگے بڑھ کر جس طرح کوئی آپ چیز خرید کے لاتے ہیں نا اس کی حیثیت جیسے ہوتی ہے ویسے اس کی حیثیت ہے. اب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اس سے پہلے جو آیت ہے نا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے روکا ہے اور ایمان والوں کی یہ نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب لفظ ہے اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، مگر اپنی بیویوں پر یا اپنی لونڈیوں پر وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کوئی استعمال کرے گا تو وہ زیادتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ بولے ہیں، اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ او ما ملکت، بیویاں یا لونڈیاں. یعنی اگر لونڈی کے ساتھ وطئی سے پہلے نکاح کرنا ضروری ہوتا تو پھر تو وہ بیوی میں شامل ہو جاتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیویوں میں شامل نہیں کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی یہ بات
ظاہر ہے کہ سیدنا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیاں تھیں، اور ماریہ قبطیہ جو آپ کی لونڈی تھیں ان سے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ان کے بطن سے، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی لونڈیوں سے وطی کرتے تھے بغیر نکاح کے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نکاح ضروری نہیں ہے۔ رہی بات کہ اگر کوئی لونڈی مانتی نہیں ہے، دیکھیں یہ تو اس کا حق ہی نہیں ہے نہ ماننا، کیونکہ یہ جو مالک ہے اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لونڈی کے لیے لفظ کیا بولا ہے؟ ما ملکت ایمانہم یا ما ملکت ایمانہن، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، کہ وہ تمہاری وہ ملکیت کے اندر ہے، تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر اس کا مالک اس کے ساتھ بستری کرنا چاہتا ہے تو وہ انکار کرے، یا جس طرح بیوی کو حق حاصل نہیں ہے نا اس طرح لونڈی کو بھی حق حاصل نہیں ہے۔ یہاں پر مالکوں کو بھی اگر اللہ تعالیٰ یعنی یہ ایسا دور لے کے آتا ہے، فی الحال تو یہ ایسا ہے نہیں ہے، اگر مالکوں کو بھی ایسا کوئی انکار کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کو بھی مار پیٹ کی بجائے یعنی ان کو بھی کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس کی تربیت کرنی چاہیے، اس کو مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ اور جب ہم اسلاف کا دور دیکھتے ہیں تو اس میں تو لونڈیاں بڑی بڑی پڑھی لکھی ہوتی تھی، شاید فریکوینسی نہیں میچ کرتی، اگر کرولا نہیں ملتا، وہ اس مرد کو پسند نہیں کرتی، یا وہ مرد اس کو شکل و صورت سے اچھا نہیں لگتا، یا اس کی کوئی بنیادی وجہ ہے کہ یا اس عورت مرد کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے، یا وہ مرد ویسے ٹھیک نہیں ہے، یا اسی طرح وہ لونڈی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ نہیں کرنا چاہتی، تو شریعت رخصت نہیں دیتی کہ ایسا مالک جو ہے وہ اس لونڈی پر زبردستی نہ کرے۔ کوئی اس کے مالک کو تو اسلام نے نہیں منع کیا نا کہیں بھی، اور لونڈی کا اگر نہیں مثلا دل چاہتا یا کوئی، تو اسلام نے ایک دوسری شکل رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، وہ مکاتبت کر لے۔ مکاتبت کیا ہے کہ اپنے مالک کو بتا دے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یا میں آپ کو نہیں پسند کرتی ہے، میری یہ مجبوری ہے، تو آپ مجھ سے پیسے لے لیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ان کو پیسے اگر وہ دیتے ہیں آپ کو اپنی رہائی آزادی کے لیے، تو آپ ان کو قسطوں میں یا جیسے بھی وہ ادا کر سکتے ہیں سہولت دیں، ان کو صدقہ بھی کریں تاکہ وہ اپنی مکاتبت سے آزادی حاصل کر سکیں، تو پھر وہ لونڈی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ چلے جزاک اللہ خیر جی۔ یہ ناظرین ایک میں چلتے چلتے ہی میں نے کہا کہ چلو اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی اگر ہمیں اہل علم سے ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک یہ سوال تو اس وقت بھی امت میں پیدا ہوتا ہے۔ اچھا جی، کیا کیا رشوت کی وجہ سے معاشرے میں انصاف کا نظام تباہ ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، ظاہر ہے جی، رشوت ایک انتہائی بد عمل ہے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھی فرما رہے ہیں اور جہنم کی وعید بھی سنا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے گناہ تو چھوٹا بھی ہو تو اس کے اثرات بد معاشرے پہ ہوتے ہیں، تو اس سے نہ صرف انصاف کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ ظلم کا دور دورہ بھی ہوتا ہے، دوسروں کا حق بھی مرتا ہے، اور رشوت جو ہے اس کے اثرات کسی ایک فرد تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے معاشرے کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور سماج کا نقصان ہوتا ہے سماجی طور پہ۔ ملک جو ہے اس میں معاشرتی کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، معیشت تو ہوتی ہی ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے، معاشرتی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ مال کے بغیر حق ہی نہیں ملتا، پھر ہر بندہ جو ہے وہ مال کو اور طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہوگا تو مجھے جو ہے وہ کچھ ملے گا، اور پھر ظاہر ہے جب دوسرے راستے اختیار کریں گے پھر ہر سٹیپ پہ دوسرے کا حق مارا جائے گا، تو رشوت جو ہے یہ بنیاد بنتی ہے ان ساری چیزیں۔ بلکہ شاید ڈاکٹر ثناء فاروق صاحب ایجوکیشن کے معاملے میں تعلیم، جی نبی اکرم کی حدیث ہے انما بعثت معلما، کیسی عظیم بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا بدکار اور اس سے بڑا کمینہ روئے زمین پر کوئی نہیں ہے جو تعلیم کے سلسلے میں بے ایمانی کے ذریعے رشوت لے اور جو رشوت دے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر مبعوث کیا، گویا کائنات کے پیغمبر پوری امت کے آخری آنے والے تک کے استاد، اس کے لیے استاد بن کر آئے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ رشوت دے کے، یہ بھی آپ نے تعلیم کی بات کی ہے نا، وہ رشوت دے کے نا اہلی کے باوجود کسی پوسٹ پہ آیا، تو ظاہر ہے وہ پھر انصاف بڑا مجرم ہے، وہ تو پکا جنمی ہے، انصاف کا خاتمہ۔ رشوت دے کر پیپر حل کروانا، یا جی پیپر میں یعنی مجھے ساری ڈگری دے دیں، یا ڈگری اس کو اصل دے دی جاتی ہے رشوت لے کر، یا جو ہمارے جتنے بھی یہ سینٹر ہیں جو ایگزامینیشن ہالز ہیں وہاں جو ہے ڈپٹی کو، سپریڈنٹ کو، اس طرح جو انویجیلیٹرز ہیں ان کو رشوت دے کر جو پیپر، ایک تو تدی مجبوری ہے کہ یعنی گویا کہ اس کو معلوم ہے کہ یار بنا رشوت کے اول تو یہ ویسے ہی بے ایمانی ہے، تعلیم میں نقل مارنا اور پھوٹی لگانا، فیل ہو جانا بڑی بات ہے۔ میں کہتا ہوں فیل ہو جانا اجر کی بات ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو عزت دے گا وہ دنیا میں اس کو نہیں عزت دے گا جس پر ڈگری ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ڈگریاں نوکری دیتی ہیں، نوکری، مگر کردار انسان کی پہچان ہوتا ہے۔
اس کے بارے میں کوئی ایجوکیشن؟ علامہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو ایک آپ نے ایجوکیشن کی بات کی ہے نا، ہمارا تو سسٹم کا سسٹم بیڑا غرق ہوا ہوا ہے نا، آپ جس طرف بھی رخ کریں گے تو ہمارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں. یہ جو ایجوکیشن کا اصل میں نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ رشوت برائیوں کی ماں ہے، برائیوں کی جڑ ہے، اس سے آگے برائیاں جنم لیتی ہیں. دیکھیں نا جس طرح آپ نے ایجوکیشن کی بات کی ہے، ایک شخص نااہل ہے، وہ پیپر ہی حل نہیں کر سکتا اور وہ رشوت دے کے کسی کو پیپر حل کر لیتا ہے، نقل مروا لیتا ہے، بوٹی لگا لیتا ہے، اور پھر وہ جب کل کو پاس ہونے کے بعد ڈگری لے کے جہاں پر بھی جائے گا یہ لوگوں کا حق مارتا ہوا جائے گا. یہ سہل نہیں ہے، بلکہ وہ پورے کے پورے نظام کیا پورے کے پورے ادارے کا بیڑا کچھ نہیں ہے. تو اور دوسرا جب یہ جائے گا، مثال اب ایک ڈاکٹر ہے، چلیں اب یہ بات، اب ایک ڈاکٹر ہے وہ نہیں ڈاکٹر، یعنی اس قابل نہیں کہ اس کو ڈاکٹر رکھا جائے، یا اس نے وہ اپنی تعلیم ہی حاصل نہیں کی، علاج ہی نہیں کر سکتا، اب وہ جعلی ڈگری لے کر ڈاکٹر بن کے بیٹھ جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضامن قرار دیا، اگر کسی کی جان چل جاتی ہے اس کے ہاتھوں تو وہ اس کا ضامن ہے، پوری انسانیت سزا دی جائے گی. بالکل، وہ اس کو اس کی سزا دی جائے گی نا، اس کو اس کا قاتل سمجھا جائے گا جس طرح قاتل کو سزا دی جاتی ہے. تو یہ کہاں سے سسٹم خراب ہوتا ہے؟ ایجوکیشن سے. اور پھر میں صرف ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا، میں تو پورے سسٹم کی بات کرنا چاہتا ہوں. ہماری عدالتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے آج؟ دیکھیں نا، قاتل ہے اس کو پرواہ کوئی نہیں. لوگ دیکھیں رشوت نے ظلم کو جنم دیا ہے، کیونکہ قاتل کو پتا ہے مجھے کس نے پوچھنا ہے، میں پیسے دوں گا باہر آ جاؤں گا، میں پیسے دوں گا اور چلے میں اگر کوئی زیادہ سے زیادہ کر لے گا تو مہینہ میں رہ لوں گا، 2 مہینے رہ لوں گا. آج لوگ دھڑلے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کیوں میرے پاس پیسہ، میں پیسہ لگا لوں گا. تو اگر رشوت کا بازار بند ہو جائے تو آپ کے ملک کے اندر عدل انصاف ہو اور ہر حقدار کو اس کا حق ملے، فیصلے میرٹ پہ ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ آپ کے ملک کے اندر خوشحالی آئے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوں. تو یہ آج جو برکتوں اور رحمتوں کے دروازے بند ہیں اس کی وجہ بھی ہمارے یہ رشوت کا بازار گرم ہے ہمارے یہاں، اور ہر ادارہ ہی تباہ ہو چکا ہے. اچھا، کیا رشوت کا تعلق ابوبکر قمر بھاولپوری صاحب، کیا رشوت کا تعلق صرف حکومتی اداروں سے ہے؟ اگر کوئی افسر رشوت لیے بغیر کام ہی نہیں کرتا اور کرنے پر آمادہ ہی نہیں، تو ایک مسلم کا کیا حق بنتا ہے اس کے بارے میں؟ یا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی شہری ہونے کے بارے سے وہ کیا کرے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلا تو جو درجہ ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اولو العزم بندہ تو وہی ہے جو اگر کام نہیں ہو رہا تو وہ اللہ کے لیے پھر وہ رشوت کی طرف نہ جائے. وہ کہ کام نہیں ہوتا، چلو دنیا کا نقصان ہے، یہ ہو جائے میں برداشت کر لوں گا، یہ وہ اس کو برداشت کرے. بلکہ یہ عقیدے کی بات ہے، میرے نزدیک تو دنیا کا نقصان اس کا ہونا ہی نہیں، اللہ 700 گنا اس کے دے گا. وہی آگے میں اسی طرف ہی جا رہا ہوں کہ وہ اس کو چھوڑ دے. وہ افسر جو ہے وہ رشوت کے بغیر کام نہیں کر رہا، وہ مسلمان ہے، اس کا ایمان ہے، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ ہے. بالکل. وہ کہے جی میں نے رشوت نہیں دینی، جو مرضی ہو جائے. اس کا 2 فائدے ہوں گے. ایک تو وہ جو افسر ہے اس کی کرتوت بھی سامنے آئے گی، ظاہر ہے جب اس کا کام یہ پھر شکایت بھی کرے گا سارے معاملے، اور دوسری طرف اس کے اوپر اللہ کی رحمت بھی ہوگی. اور واقعی وہ جو آپ نے بات کی ہے، اللہ اس کو اس سے کئی گنا بہتر جو ہے وہ عطا فرما دیں گے. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس بندے کو یہ چاہیے کوشش کرے کہ جو افسر جو ہے وہ راشی ہے، رشوت مانگ رہا ہے، اس کے بارے میں ثبوت اکٹھے کرے. اور اگرچہ معاشرے میں تو جیسے ابھی سر نے بات کی ہے مفتی صاحب نے کہ افسران بالا جو اوپر تک جہاں جائیں زیادہ تر راشی نظر آتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اس عمل سے کئی لوگوں کا بھلا ہو جائے. ہو سکتا ہے وہ راشی جو ہے وہ افسر جو کام نہیں کر رہا وہ پکڑا جائے، اس کے خلاف ثبوت اکٹھا. ہمارے یہاں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا تو میں کہتا ہوں یار کام کروا لیں، بس کسی طرح جان چھوٹ جائے، چلو دے دیں. ہم جلدی اس طرف جیسے وہ پہلے بات ہوئی ہے نا مجبوری والی، مجبوری تو ہم بہت جلد مجبور ہو جاتے ہیں، حالانکہ مجبور ہوتے نہیں، لیکن جلدی مجبور بن جاتے ہیں. نہیں یار بس مجبوری ہے تو اب پیسے دے دیں اور کام کرو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ رشوت لینے والے کا حوصلہ بڑھتا ہے. تو ویسے ہمارا پہلے نمبر پہ کردار تو یہی ہونا چاہیے کہ جو مرضی ہے ہم نے رشوت نہیں دینی اور ہم اس کے خلاف جو ہے وہ. بلکہ عیسائیت سے جو مسلمان ہوئے ہمارے شیخ ہدایت اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی ورا، اللہ تعالیٰ ان کو علم و عمل والی اور صحت والی برکت عطا فرمائے. شیخ مفتی صلی اللہ علیہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ شاد باغ میں تشریف رکھتے ہیں، تو شیخ صاحب اپنے دور کا ایک واقعہ سناتے تھے کہ میٹر لگوانا تھا نا، پورے محلے میں میٹر لگنے تھے. تو کہنے لگے کہ میں ایس ٹی او کے گھر گیا نا، تو کہنے لگا میں نے عام دھوتی پہنی ہوئی تھی، چپل پہنی تھی، کرتا پہنا، تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا جی مولوی تیری جتیاں کس چانیاں نے. یعنی گویا کہ وہ سارے محلے والے 500 روپیہ اس دور کے اندر اکٹھا کرتے. کہنے لگا میں نے نہیں دیے. کہنے لگا میں اگلے دن جو ہے نا جناح کیب لے کر اور ویل ڈریس ہو کے اس کے جب آفس میں گیا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا
اور سب سے پہلے اس نے میرا فارم لے لیا تو سب سے پہلے میٹر میرا لگ گیا. ماشاءاللہ کیسی بات ہے. یعنی اگر ہمت کرے بالکل اللہ یعنی شاعر اسلام کے اندر وہ قوت ہے. جی بالکل. یعنی شاعر, میں اکثر لوگوں کا تو یار ننگے سر نہ رکھو, میں اپنی مثال میں ننگے سر ہوں, مجھ سے کوئی سلام لے گا کوئی نہیں لے گا, اور مجھ سے وہ تو سلام لازمی لے گا جو مجھے جانتا ہے. بے شک. لیکن میں نے اگر ٹوپی لی ہوئی ہے, چاہے یہ ہے چاہے وہ ٹوپی میں سمپل سادی لی ہوئی ہے جاری والی ہے, شاعر اسلام کے اندر شیخ اتنی برکت ہے ڈاکٹر صاحب کہ دنیا کا ہر بندہ سلام لیتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ یار یہ کوئی دین کا دائی ہے, یہ کوئی حافظ ہوگا, یہ کوئی قاری ہوگا, یہ کوئی عالم ہوگا, تو وہ لازماً سلام لے گا, کیونکہ شاعر دین کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرما دی ہیں کہ ہر بندہ اس کو سلام کرتا ہے. اچھا جی, کیا بتائیے, رشوت کا کلچر ختم کرنے کے لیے مولوی حضرات یعنی علماء, میڈیا اور عوام اداروں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, ہمارا کریکٹر اس میں کیا ہونا چاہیے, اجتماعی, یعنی اس میں سب کو شامل ہونا چاہیے جی. اور مولوی صف اول کے چونکہ امام ہے, سب سے پہلے تو امام سے ہی ہونا چاہیے جی. باقی باتیں بات کی. دیکھیں علماء صاحب, بات تو یہی ہے جو ہمارے بزرگ مثال دیتے ہیں کہ تاند نہیں تانی بگڑی ہوئی ہے, اور جس طرح شیخ نے بھی فرمایا کہ جو راشی ہوتے ہیں ان کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ پورا سسٹم ہی راشی ہے. یعنی یہ جو رشوت لیتا ہے نا ایک شخص, ہم یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنی جیب میں ڈال رہا ہے, وہ رشوت اپنے افسران بالا تک ہر گھر میں پہنچتی ہے اور ہر جگہ پر تقسیم ہوتی ہے. بلکہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو رشوت نہیں لیتے تو ان کے افسر ان کو مجبور کرتے ہیں, ابھی تو گڑ لندا, اور باقاعدہ ہفتہ طے ہوتا ہے کہ آپ نے سارے لوگوں نے ہفتہ اتنے اتنے پیسے مجھے پہنچانے ہیں. یا پھر افسران بالا کیا کرتے ہیں کہ کوئی کام ذمہ لگاتے ہیں, میرے گھر میں کارپیٹ بچھوانا ہے, پیسے نہیں دینے, اس کو کہتے ہیں لو بھی بچھواؤ. اب وہ کہاں سے بچھوائے گا, لازمی بات ہے کہ وہ اس نے رشوت لینی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جس کو آپ نے شکایت کرنی ہے وہ خود کرپشن کر رہا ہے, پھر جس کو اس کے اوپر آپ چل جاتے ہیں وہ بھی رشوت خور ہے, سب کو حصہ پہنچ رہا ہے. تو اس میں جو آپ کا سوال ہے نا یہ بڑا اہم ہے اب, کہ اس میں پھر پورے معاشرے کو کردار ادا کرنا ہے. اس میں یہ کہیں نا کہ کوئی ایک خاص بندہ اٹھ کے فرد اٹھ کے اس کا ساتھ مقابلہ کر لے, یہ تو سارا سسٹم اس کو مار دے گا بیچارے کو. وہی بات مولانا ہدایت اللہ صاحب علی کہ آپ کی تو جوتیاں کی ہنس جانی ہیں, جوتیاں کی ہنس جانی ہے, کپڑے بھی ختم ہو جانے, سب کچھ ختم ہو جانا ہے, بندہ نہیں لڑ سکتا ان سے. ہاں پورا معاشرہ اس کے خلاف لڑے. وہ کس طرح, علماء اپنا کردار ادا کریں. دیکھیں ہم علماء نے مخصوص خطبات جمعہ کے موضوع رکھ لیے ہوئے ہیں جن کا ہمارے معاشرے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, بس وہ شان بیان کرتے رہنا. ہم یہ نہیں کہتے کہ شان کسی کی نہ بیان کریں, شان و مقام بھی بیان کریں, لیکن اپنے خطبات جمعہ, دیکھیں خطبہ جمعہ وہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس لا کے لوگوں کو بٹھا دیا ہوا ہے. آپ جلسہ رکھتے ہیں, درس رکھتے ہیں, کوئی آئے نہ شان بیان کرتے ہیں جی, انہوں نے زندگیاں نہیں گزاری, ان کی زندگیوں کو پیش کرو, ان کی زندگی پیش کریں نا کہ انہوں نے زندگی یہ شان حاصل کیسے کی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو تحفہ نہیں لینے دیتے تھے, افسری ملی تو وہ تحفہ کہتے تھے نہیں لینا. اللہ کے رسول نے نہیں لے لیا, وہ ایک عامل تھا, وہ گیا اللہ کے رسول کے پاس لے کے آیا زکوٰۃ کا مال, تو اس نے کہا جی یہ انہوں نے مجھے دیا ہے اور یہ جو زکوٰۃ ہے. بلکہ مجھے یاد آ گیا سید منور حسن صاحب رحمہ اللہ, یہ جو جماعت اسلامی کے امیر رہے, ابھی امیر رہے تو ان کی بیٹی کی شادی تھی, اور یہ حقیقی واقعہ آنکھوں دیکھ کہ یعنی ان کی بیٹی کو کسی نے سونے کا پورا جو ہے نا سیٹ گفٹ کیا, یعنی انہوں نے ان کو دیا, انہوں نے پکڑ کے بیت المال میں دے دیا. لوگوں نے کہا جی آپ کی بیٹی, میں نے کہا جی میں جماعت اسلامی کا امیر ہوں, یہ اس لیے مجھے دیا تحفہ ملا ہے, تو لہٰذا میرا اس پر حق ہی نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہ دوں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں حدیث عرض کر رہا ہوں نا وہ بھی یہی ہے نا کہ عامل نے کہا کہ یہ مجھے دیا انہوں نے اور یہ زکوٰۃ ہے. اللہ کے رسول نے لا کے ادھر رکھو, تم اپنے باپ کے گھر میں بیٹھے رہو تو پھر میں دیکھوں تمہارے کون لا کے تحفے دیتا ہے, کون تحفے دیتا ہے. یہ جو آج کہتے ہیں مجھے تحفہ ہے جی, اچھا وہ تحفہ بھی تو سرکاری ملازم نہ ہو, دیکھتے ہیں کیسے تمہیں, تو ہم علماء ہیں, ہم جاتے ہیں ریڑیوں پر پھل خریدنے کے لیے, ہمیں تو کوئی تحفہ نہیں دیتا, لو جی فری دے جو, اور یہ جو ہمارے اداروں کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کو لوگ فری دے رہے ہیں, کیسے فری دے رہے ہیں, کوئی تحفہ شفا نہیں, بیچارے مجبوراً دیتے ہیں, مجبوراً. بلکہ ایک واقعہ میرے ساتھ حقیقی ہے کہ جب میں گورنمنٹ کے پیپر لے رہا تھا, یہ گورنمنٹ اسلامک کالج سول لائنز میں اس کے جناح ہال میں, تو ایک انویجیلیٹر نے ایک بندے سے 1000 روپے لے لیا رشوت. جی میں نے اس کو پکڑ لیا, وہ کہیں بوٹی لگا رہا تھا, تو وہ ہے بھی اس وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے کہنا کہ جی کہ میں نے 1000, میں نے کہا کس کو دیا ہے, کہنا کہ جی فلاں کو. میں نے کہا یو ایم سی ہم بنا دیں گے, وہ چھڑا سکتا کہ نہیں. میں نے کہا کہ ہمیں تو نہ بدنام کرو. الحمدللہ ہمارا پورا کا پورا عملہ بہترین تھا. پھر اس کی ہم نے بےزتی کی. ہم نے کہا تو اکیلے بندے نے یہ خباثت کی ہے, یہ بے شرمی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے, اور ہم سارے بدنام خارج کیا. میں نے کہا کہ اس سے بہتر ہوتا ہے, ویسے یہ جرم ہے, میں اس کی حمایت, کیونکہ میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے فری کسی کو اجازت دے دینا, یار کر لو, پھر وہ پوری زندگی سلام تو کرے گا نا, اس کو یاد رکھے گا کہ نہیں یار میں نے غلط کیا تھا, پھر آگے اس کے اندر توبہ اور محنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے.
جی میں وہی پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے بارے میں بھی وہ کسی شخص نے گاڑی جو ہے وہ گفٹ کرنا چاہیے، انہوں نے کہا یہ میری شخصیت کو نہیں ہے، جماعت کی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری جتنے بھی اسلاف تھے وہ اس سلسلے میں بڑی احتیاط کرتے تھے، کیونکہ وہ جماعت کے امیر تھے، لیکن ویسے علماء کو لوگ گفٹ دیتے بھی ہیں، کوئی نہیں، وہ کئی محبت سے عمرہ کرواتے ہیں، وہ جائز ہے، عام عالم ہے تو اس کو گفٹ دیتا لے لے، لیکن جب جماعتوں کی امراء کو گفٹ دیے جاتے ہیں تو جماعتوں کو دیے جاتے ہیں نا، یا پاکستان کا وزیر اعظم ہے، یا جس طرح کوئی ہمارے وزراء باہر جاتے ہیں دوسرے ممالک کے لوگ دیتے ہیں۔ بالکل جی، ساجد میر صاحب رحمہ اللہ کے متعلق تو یہ حقیقت میں ہم نے سنا ہوا ہے، اور باقاعدہ یہ باقاعدہ ثابت ہے۔ دیکھنا کتنی خوبصورت بات انہوں نے ابوبکر باولپوری صاحب نے کی ہے کہ انہوں نے وہ گاڑی لینے سے انکار کیا، انہوں نے کہا جی اگر دو گے تو یہ تو جماعت کی جیسے ہے، اور پھر انہوں نے کبھی کسی سے پینسل تک کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ جی باقی ایک الگ بات ہے کہ ہمیں 100 اختلافات ان کی شخصیت سے، لیکن جو ان کا کردار بنیادی رہا کہ انہوں نے اپنے لیے کیا بنایا وہ ان کا کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ کوئی 1 انچ بھی زمین انہوں نے باقاعدہ کسی سے لے کر بنا لی ہوگی، اتنے بڑی سیٹ پہ رہے۔ لیکن ناظرین یہ بڑا خوبصورت اس دور کے اندر جو ہے نا سلگتا ہوا موضوع تھا رشوت، تو اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے۔ میں دونوں اپنے شیخین کا جو ہمارے پاس مہمانان گرامی ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ انشاءاللہ آئندہ نت نئے موضوع کے ساتھ آپ کا میزبان ہوسٹ محمد سلیمان الہی نیّر جو ہے وہ عالم رمضان پروگرام کے ساتھ حاضر ہوگا۔ آج کے لیے اجازت دیں، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔